إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. محترم حاضرین جمعہ، عزیز ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد ہر جمعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکہف کے پڑھنے کی تاکید کی، اس کی فضیلت بیان کی اور اس سلسلے میں کافی کچھ احکامات کا تذکرہ کیا۔ اسی سورہ کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے دنیا اور آخرت کا موازنہ کیا ہے۔ آیت کی وضاحت سے پہلے ہم خطبہ جمعہ کے آغاز میں خود لفظ دنیا کے اوپر غور کرتے ہیں کہ لفظ دنیا خود دنیا کی حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ ہم روزمرہ کی زندگی میں بہت سارے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ بعض الفاظ اپنے اپوزٹ الفاظ سے پہچانے جاتے ہیں، یعنی کسی چیز کو حقیقت کو سمجھنا ہے تو اس کی ضد کو بیان کریں تو اس کی حقیقت کو اچھی طرح سے آدمی سمجھ لیتا ہے۔ بہت سارے الفاظ ضد کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، جیسے دن، اس کی ضد آتی ہے رات، اسی طریقے سے مذکر، اس کی ضد آتی ہے مؤنث، آدمی، اس کی ضد آتی ہے عورت۔ ایسے بہت سارے الفاظ اور روزمرہ کی زندگی میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے بعض الفاظ جہاں ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں تو بعض الفاظ مذکر اور مؤنث بھی کہلاتے ہیں۔ تذکیر اور تانیث، یعنی بعض الفاظ اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ یہ کس صیغے کے ساتھ استعمال ہوگا۔ جیسے دن، یہ مذکر لفظ ہے، ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ دن نکلی، یہ کہتے ہیں کہ دن نکلا،
یہ مذکر ہے، اس کے برعکس رات مؤنث ہے کہ رات آئی یا رات گئی، یہ نہیں کہتے کہ رات گیا۔ تو بعض الفاظ ایک دوسرے کے تذکیر اور تانیث کے ذریعے سے پہچانے جاتے ہیں۔ اسی سے عربی میں ایک لفظ بنا ہوا ہے اعلیٰ، سب سے برتر، اس سے اوپر، اس سے برتر کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی صفت سبح اسم ربک الاعلیٰ، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اس کی حمد و ثنا کے ساتھ جو سب سے اعلیٰ ہے۔ ہم سجدے میں جب اللہ کے آگے جھکتے ہیں، اپنا سارا وجود اللہ کے آگے جھکا دیتے ہیں، عاجزی، تضرع، انکساری، چھوٹے پن، ذلت کی انتہا کو پہنچتے ہیں، تو ہم اس میں پہنچنے کے بعد اللہ کی تسبیح اس کی بڑائی کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب پاک ہے جو سب سے برتر ہے، سب سے اعلیٰ ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں۔ علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، اپنی خوبیوں کے اعتبار سے، اپنے کمالات کے اعتبار سے اور اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اللہ کی ذات سب سے اوپر ہے۔ ساتویں آسمان کے اوپر عرش ہے، عرش پر اللہ کی ذات مستوی ہے، یہ اعلیٰ ہوا۔ اس کی ضد آتی ہے علیٰ، جو سب سے یعنی اعلیٰ، یہ مذکر ہے، اس کی مؤنث آتی ہے علیٰ۔ اور اسی طریقے سے اعلیٰ کی ضد آتی ہے ادنا، جو سب سے کم تر ہے، جو سب سے گھٹیا ہے، جو سب سے زیادہ خراب ہے، جو سب سے زیادہ بیکار ہے، وہ ہے ادنا، سب سے زیادہ گھٹیا۔ اور اس کی مؤنث آتی ہے دنیا، سب سے زیادہ گھٹیا چیز، سب سے زیادہ بیکار چیز، سب سے زیادہ فالتو چیز اگر کوئی ہے تو وہ دنیا ہے جس کے پیچھے ہم لوگ بھاگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی دنیا کی زندگی کی حقیقت کو آخرت سے تقابل کرتے ہوئے، آخرت سے موازنہ کرتے ہوئے کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے انداز کے بدلاؤ کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا انما مثل واضرب لهم مثل الحیات الدنیا، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں کے سامنے دنیا کی زندگی کو اس کی مثال کے ساتھ بیان کیجئے۔ کیسی ہے اس دنیا کی مثال؟ یہ دنیا کی زندگی کا معاملہ کیسا ہے؟ اس کی حقیقت اور سچائی کا معاملہ کیسا ہے؟ کما ان انزلناہ من السماء، یہ دنیا کی زندگی اس پانی کی طرح ہے جسے ہم نے آسمان سے برسایا ہے، اس پانی کی طرح ہے جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ غور کیجئے، اللہ رب العالمین نے صرف پانی کا تذکرہ نہیں کیا کہ دنیا کی زندگی پانی کی طرح ہے، بلکہ کیا کہا؟ اس پانی کی طرح ہے جس کو ہم نے آسمان سے برسایا ہے۔ کیسا پانی؟ انزلنا من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح، جب یہ پانی زمین پر برستا ہے تو زمین کی خشکی ہریالی میں بدل جاتی ہے، سوکھی ہوئی زمین لہلہانے لگتی ہے، اپنی فصلوں کے ساتھ، اپنی ہری بھری گھاس کے ساتھ، اپنے لہلہانے والی اناج اور فصلوں کے ساتھ، غلے کے ساتھ یہ زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ تو دنیا کی زندگی بھی ایسی ہی ہے۔ انسان کی زندگی جو اس دنیا میں گزارتا ہے اس کا معاملہ بھی ٹھیک اس پانی کی ہی طرح ہے کہ جب آدمی اس زمین پر اپنی آنکھ کھولتا ہے، اس کا وجود آتا ہے تو وہ بالکل کمزور ہوتا ہے، وہ ہر معاملے میں اپنے والدین کا، اپنے لوگوں کا محتاج ہوتا ہے، وہ خود سے پی نہیں سکتا، خود سے کھا نہیں سکتا، اپنی حاجات اور ضروریات کی تکمیل کے لیے بھی دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنی بھوک کی شدت کو رو کر بیان کرتا ہے، اپنے الفاظ میں اپنی حاجات اور ضروریات کو بیان کرنے کے لائق بھی نہیں ہوتا۔ پھر اللہ رب العالمین کا رحم و کرم ہوتا ہے، اللہ کا فضل و احسان ہوتا ہے کہ اس کے بدن میں دھیرے دھیرے طاقت اور قوت آتی ہے، یہاں تک کہ وہ جوانی کے مرحلے کو پہنچتا ہے۔ تو جوانی کے مرحلے میں پہنچنے کے بعد اس کو سب سے بھلی چیز اگر کوئی نظر آتی ہے، جو سب سے زیادہ اہمیت کی چیز اگر کوئی ہوتی ہے تو وہ یہی دنیا کی زندگی ہوتی ہے، اسی کے پیچھے بھاگتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہی دنیا میری زندگی ہے، اسی دنیا کے لیے میں پیدا کیا گیا ہوں، اسی دنیا کو مجھے کمانا ہے، اسی دنیا کو مجھے حاصل کرنا ہے، دنیا میرے مقصد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، میرے اولیات میں ہے، میری ترجیحات میں ہے کہ میں دنیا کو پالوں، دنیا کو حاصل کر لوں۔ جوانی کی قوت اس کو دنیا کی رنگینی، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی آرائش جوانی کے مرحلے میں بہت خوب معلوم ہوتی ہے۔ اللہ نے اسی لہلانے والی حالت کو جوانی کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا۔
پھر کیا ہوتا ہے؟ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُهُ الرِّيَاحُ، کچھ دن گزرتا ہے کہ وہ لہلانے والی کھیتی موسم کی تبدیلی کے ساتھ، دھوپ کی شدت کے ساتھ، ہوا کے جھونکے کے ساتھ دھیرے دھیرے وہ زرد پڑ جاتی ہے، وہ سوکھ کر پیلی ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک تیز ہوا کا جھونکا آتا ہے تو گل تک لہلانے والی کھیتی ایک ہوا کا جھونکا برداشت نہیں کر سکتی اور وہ چورا چورا ہو کر زمین پر گر پڑتی ہے۔ تذروہ الریاح، ہوا کا ایک جھونکا اس کو اٹھا کر کہیں اور لے کر چلا جاتا ہے۔ یہی معاملہ آدمی جب اپنے بڑھاپے کی زندگی کو پہنچتا ہے تو اس کی زندگی اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے، اس کا اب کوئی ضمانت نہیں، کوئی گارنٹی نہیں کہ کب اس کی موت واقع ہو جائے، کب اللہ رب العالمین کی طرف سے بلانا آ جائے۔ اور جس دنیا کے لیے اس نے محنت کی تھی، جس دنیا کے لیے اس نے خون پسینہ بہایا تھا، جس دنیا کے لیے اس نے رات دن ایک کیا تھا، جس دنیا کے لیے اس نے حرام حلال کی تمیز کھو بیٹھی تھی، جس دنیا کے لیے اس نے عبادت اور بندگی سے غفلت برتی، جس دنیا کے لیے اس نے سب کچھ تن من دھن کی قربانی دے دی، وہی دنیا چھوڑ کر اب جانے کا وقت آیا۔ تذروہ الریاح، ایک فرشتہ آیا اور اس نے اس کو دنیا سے اٹھا کر آخرت کے مرحلے میں داخل کر دیا۔ تذروہ الریاح وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے لوگوں کو پیغام دیا کہ دیکھو تم دنیا کے اندر جب جوانی کے مرحلے کو پہنچے ہوئے ہو، جوانی تمہاری زندگی کے ساتھ گزر رہی ہے، تم جوانی کے مرحلے سے گزر رہے ہو تو یہ نہ سوچو کہ ہمارا بدن بہت طاقتور ہے، ہمارے بدن میں بہت توانائی ہے، ہم جہاں پاؤں ماریں گے وہاں پانی نکل آئے گا، ہم جیسے چاہیں گے ویسے دنیا حاصل کر لیں گے، ہم لوگوں کا حق مار لے ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، ہم حلال کھائیں کہ حرام کھائیں ہمارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ رب العالمین نے بتلایا کہ اللہ رب العالمین ایک ذات ہے جو تمہارے اوپر پوری طرح سے طاقت اور قوت رکھتی ہے، پورا اختیار اللہ رب العالمین کا تمہارے اوپر ہے۔ اللہ رب العالمین صرف لفظ کن کہہ دے تمہاری زندگی کا وجود اپنی جگہ سے لڑک جائے گا، تم اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے دوسروں کے محتاج ہو جاؤ گے۔ اور صرف بات زندگی اور موت کی کیا، اگر آدمی ایک چھوٹے حادثے کا شکار ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس کا پیر موچ کھا جائے تو وہ چلنے پھرنے کے لیے دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، وہ لکڑی کے سہارے کا محتاج ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین زندگی میں آنے والے ان حادثات کے ذریعے سے بتلاتا ہے کہ تمہاری طاقت اور قوت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سارا اختیار، ساری طاقت اور قوت، ساری بڑائی بزرگی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ پھر بیان کیا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال جس کو تم کمانے کے لیے اللہ کی عبادت اور بندگی سے غفلت برتتے ہو، یہ مال جس کے حاصل کرنے کے لیے تم فرض نمازوں کو چھوڑ کر اپنی دکان پر بیٹھے رہتے ہو، یہ مال جس کے کمانے کے لیے تم نے رات کی نیند قربان کی اور فجر کی نماز چھوڑ کر اپنے بستروں پر پڑے رہے، یہی مال اور یہی اولاد جس کے لیے تم نے حرام حلال کی تمیز کھو بیٹھی، جس کے لیے تم نے اپنی زندگی کے مقصد سے غفلت برتی، اپنے زندگی کے حقیقی مقصد سے فراموش کر دیا، تو یہ مال اور یہ اولاد دنیا کی زینت ہے۔ رہی بات آخرت کی تو والباقیات الصالحات، باقیات الصالحات ہے آخرت کا خزانہ، آخرت کی جمع پوجی ایک مومن کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے اعمال صالحہ کی شکل میں آگے بھیج دیا ہے۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے باقیات الصالحات کی تفسیر میں فرض نماز کو شامل کیا ہے، نفل نماز کو، فرض و روزوں کو، نفل و روزوں کو، تلاوت قرآن کو، اللہ کے ذکروں کو اور وہ تمام شرعی احکامات اور عبادات کو باقیات الصالحات میں جوڑا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فرامین کے اندر بیان کیے ہیں۔ کیا معلوم ہوا کہ جس مال کو تم نے کمایا وہ دنیا میں چھوڑ کر جانا ہے، جس اولاد کے لیے تم نے دن رات محنت کی وہ اولاد کو تم کو چھوڑ کر جانا ہے، ساتھ کیا جائے گا جو تم نے برا عمل کیا وہی تمہاری قبر کے اندر وحشت ناک نوجوان کی شکل میں تمہارے پاس آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اگر آدمی نیک ہوتا ہے، صالح ہوتا ہے، اعمال صالحہ کا اہتمام کرنے والا ہوتا ہے، فرائض کی پابندی نوافل کا اہتمام کرنے والا ہوتا ہے، تو ایک خوبصورت نوجوان قبر کے اندر اس کے پاس آتا ہے۔ صاحب قبر پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں، اس قبر کی زندگی میں، اس برزخی زندگی میں تمہاری تنہائی کا سہارا ہوں، تمہارا آسرا ہوں، تمہاری رونق بڑھانے کے لیے آیا ہوں، تمہارے ساتھ وقت گزارنے کے لیے آیا ہوں۔ اور اگر آدمی مرنے والا برا ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، فاجر فاسق ہوتا ہے، تو
اس کو قبر میں رکھ دیے جانے کے بعد فرشتوں کے سوال جواب کے بعد ایک انتہائی ہیبت ناک کا نوجوان اس کے پاس آتا ہے، ڈراؤنی شکل کا نوجوان اس کے پاس آتا ہے. اسے دیکھ کر قبر والا ڈر جاتا ہے، بھاگتا ہے، بھاگنے کی جگہ نہیں، پوچھتا ہے کہ تو کون ہے، یہاں کیوں آیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں تیرا برا عمل ہوں، جس تو دنیا میں کیا کرتا تھا وہی تیرا عمل ہوں، وہی ساتھ لے کر آیا ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ہم کس کے لیے پیدا کیے گئے اور کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقول اللہ تعالی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ابن آدم سے کہتا ہے، یا ابن آدم، کہ اے ابن آدم، اے انسان، اے آدم کی اولاد، سن، یہ تفرغ لعبادتی، کہ میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، اپنے آپ کو یکسو کر لے، اپنے آپ کو فرصت میں رکھ میری عبادت اور بندگی کے لیے. حدیث کے ایک ٹکڑے پر رکیے اور تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اللہ رب العالمین نے، ہم مشہور آیت بار بار سنتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انسوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں کہہ رہا ہے کہ اے ابن آدم، میری عبادت اور بندگی کے لیے اپنے آپ کو پوری طرح سے یکسو کر لے، پوری طرح سے فارغ کر لے. ذہنی طور پر آدمی پوری طرح سے اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے یکسوئی اختیار کر لے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں اپنے روزمرہ کے اوقات پر، اپنے روٹین پر، اپنے معمولات پر، اپنے صبح شام پر، اپنی خلوت اور جلوت کو، اپنے گھر کے باہر اور گھر کے اندر کی زندگی پر تھوڑی دیر کے لیے غور کریں. اور یہاں پر غور کرنا اپنی ذات پر غور کرنا ہے، اس لیے کہ ہم اپنے بارے میں زیادہ جانتے ہیں، دوسروں کا ہمیں مکلف نہیں کیا گیا ہے. لا تسألون عما كانوا يعملون، ان لوگوں نے جو کیا اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا، سوال تم سے تمہارے بارے میں ہوگا. تم تمہارے بارے میں زیادہ جانتے ہو، تم تمہارے دن کو زیادہ جانتے ہو، تم تمہاری رات کو زیادہ جانتے ہو، تم تمہارے ظاہر اور باطن سے زیادہ واقفیت رکھتے ہو. تمہیں خود بتایا تم کتنے پانی میں ہو، تو تم خود اپنے اوپر غور کرو کہ ہم روزمرہ کی 24 گھنٹے میں فرض نماز جو اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں پر فرض کی ہے، سب سے اہم عبادت توحید کے بعد اگر کسی عبادت کا سب سے بڑا درجہ قرآن اور حدیث میں ہے، شریعت میں ہے، وہ نماز کی پابندی ہے. ہم اس کے لیے کتنے سنجیدہ ہیں؟ مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ مسلمان یا تو نماز چھوڑنے کے لیے اپنے کپڑوں کی ناپاکی کا حوالہ دیتے ہیں. ہم راستہ گزرتے ہوئے کسی کو کہیں کہ چلیے اذان ہو گئی نماز پڑھنا ہے، تو کہتے ہیں کہ میرا کپڑا ناپاک ہے، میں پاک نہیں ہوں. یہ عذر ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، کیا اللہ کے پاس بھی یہی جواب دے کر بچ جاؤ گے کہ میں پاک نہیں تھا اس لیے نماز نہیں پڑھا، میرا کپڑا پاک نہیں تھا ہم اس لیے میں نماز نہیں پڑھا؟ کیا آپ کے پاس، آپ اتنے غریب ہیں، اتنے محتاج اور قلاش ہیں کہ آپ کے پاس ایک ہی کپڑا ہے؟ کیا آپ اتنے محتاج ہیں کہ آپ کچھ دیر کے لیے گھر جا کر کپڑے تبدیل کر کے، یا اگر کپڑے میں کہیں ناپاکی لگی ہے اس کو دھل کر نماز کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے؟ جس رب نے تمہیں سر سے لے کر پاؤں تک اور پاؤں سے لے کر کائنات کی وسعتوں تک نعمتوں ہی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، نعمتوں سے بھری ہوئی زندگی ہے، آسانیاں ہیں، آسائشیں ہیں، تو کیا وہ اس رب کے لیے ہم اتنی محنت، اتنی قربانی نہیں دے سکتے؟ یہ ہے اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے ہمارا ایک جھوٹا عذر. اس کے برعکس اگر ہمیں کہیں فنکشن میں جانا ہو، کہیں پروگرام میں جانا ہو، کہیں دوستوں کی محفلوں میں جانا ہو، کسی رشتہ دار کے ہاں جانا ہو، کسی تقریب میں، کسی محفل میں جانا ہو، تو ہمارا کپڑا پاک ہو یا ناپاک، ہم کپڑا بدلنے کے لیے سب کچھ قربان کرتے ہیں. ہم اپنی دکان بند کرتے ہیں، اپنا کاروبار چھوڑتے ہیں، مزدوری پر ہے تو ڈیوٹی میں بدلی دے دیتے ہیں کہ ہمیں دعوت میں جانا ہے، ہمیں شادی میں جانا ہے، ہمیں فنکشن میں جانا ہے، ہمیں پروگرام میں جانا ہے. کیا ہمارے یہاں کا جو اکثریت کا معاملہ ہے، پاور لوم سے جڑے ہوئے لوگ، مزدور طبقہ ہو یا پاور لوم سیٹھ مالکان ہو، کیا ان کے اندر نماز کی پابندی کے لیے اتنی حس، اتنا احساس، اتنی ذمہ داری، اتنی سنجیدگی ہے کہ وہ جس طریقے سے دنیاوی معاملات کے لیے اپنے کارخانے بند کرتے ہیں اور اپنی مزدوری کو بدلی پر دے دیتے ہیں، تو کیا نماز اور عبادت کی بندگی، اللہ کی بندگی کے لیے اپنے کارخانہ بند کرتے ہیں؟ کیا کوئی مزدور نماز کے آنے کے لیے، نماز کی پابندی کے لیے اپنے سیٹ سے اس بات پر شرط لگائے کہ میں یہاں پر کام کروں گا تو نماز کی رخصت مجھے ملنی چاہیے؟ نہیں.
تو کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ہماری اسی زندگی کی عکاسی کی، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ سب کچھ دنیا کے لیے ہے، سب کچھ دنیا کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے۔ یہاں پر اللہ نے وہی فرمایا کہ یا ابن آدم، کہ اے ابن آدم تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ۔ یہ تو فرض نماز ہوئی جس کا شریعت میں کہیں کوئی رخصت ہے ہی نہیں، کوئی ایک حدیث، کوئی ایک آیت، اور کسی ایک کبار علماء میں سے کسی ایک بڑے عالم کا فتویٰ لا کر بتلائیے کہ انہوں نے نماز چھوڑنے کے لیے دنیا کے کسی کام کے حوالے سے رخصت دی ہو کہ دنیا کا فلاں معاملہ ہے اور اس معاملے کی وجہ سے آپ نماز چھوڑ سکتے ہیں۔ جیسے جیسے زندگی میں الجھنیں آ رہی ہیں، مشکلات آ رہی ہے، شریعت آپ کو رخصت دیتی جا رہی ہے اسی نماز کے لیے کہ اگر آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، آپ کو بیٹھ کر پڑھنا، نماز نہیں چھوڑ سکتے آپ۔ اگر آپ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، آپ لیٹ کر پڑھیے، آپ نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر آپ سفر میں ہیں، آپ کو وقت پر اپنی منزل پہ پہنچنا ہے، آپ 4 رکعت والی نماز کو دو رکعت پڑھیے، آپ 2 نمازوں کو ایک ساتھ پڑھیے۔ آپ کو پانی سے نقصان پہنچ سکتا ہے، آپ کے پاس پانی نہیں ہے، آپ تیمم کریے، نماز پڑھیے، نماز کو اسی وقت پر ادا کرنا ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ میدان جنگ میں ہیں، سامنے دشمن ہے، اسلام کے لیے آپ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، وہاں پر بھی اگر نماز کا وقت آئے تو مسلمانوں کی فوج کا 2 حصہ کیا جائے گا، ایک فوج دشمن سے مقابلہ کرے گی، ایک فوج اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے کھڑی ہوگی۔ تو کیا نماز کے لیے ہم اتنے سنجیدہ ہیں؟ اور اس سے بھی بڑا معاملہ یہ ہے مسلمانوں کا کہ یہ تو کپڑے کی پاکیت ناپاکی کا جھوٹا عذر ہوا، اور دوسرا یہ کہ مسجد بہت دور ہے، مسجد دور ہے، ہم اتنی دور کیسے جائیں؟ تو کیا کسی اچھی نوکری کے لیے اگر آدمی کو یہ کہا جائے کہ آپ کو اتنے کلومیٹر صبح جانا ہے اور شام میں آنا ہے، اور آپ کو ماہانہ یا ہفتہ اتنا تنخواہ دی جائے گی، ایک بھرپور تنخواہ، آدمی روزگار سے جڑا ہوا ہے، آدمی نے دیکھا کہ میں جتنی تنخواہ ابھی حاصل کر رہا ہوں، جتنی میری آمدنی ہے، آمدنی اس سے دگنا ہو سکتی ہے، دگنا نہیں، دگنا سے کچھ کم ہو سکتی ہے، آدمی اپنا کام چھوڑ دے گا، آدمی صبح سے لے کر شام تک اپنی ڈیوٹی کے مقام پر وقت سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ کیوں؟ دنیا کی حقیر چیز حاصل کرنا ہے، دنیا کا تھوڑا سا مال حاصل کرنا ہے۔ یہ دنیا ہماری ضرورت، ہمارا مقصد نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہماری سوچ اور فکر کو بیان کیا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے، تمہیں ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آنا ہے؟ آپ تفسیر اٹھا کر دیکھیے، سورۃ المومنون کی آخر سے 2-3 آیت پہلے کی آیت ہے، اللہ رب العالمین نے یہ بات کفار اور مشرکین کے لیے بیان کی ہے۔ کفار قدم قدم پر قرآن نے کفار کے جس عقیدے کا رد کیا ہے وہ باس بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، مرنے کے بعد دوبارہ اللہ کے سامنے کھڑا کیا جانا، اور سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کے لیے ہی ہم پیدا کیے گئے۔ اللہ نے انہی کفار اور سوچ کی فکر کی ترجمانی کی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، تمہاری پیدائش کا کوئی مقصد نہیں ہے، تم یوں ہی بیکار اور عبث اس دنیا میں وجود میں لایا گیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم نے یہ بھی سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آنا ہے؟ زندگی میں جو کچھ کیے اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا، جزا سزا نہیں ہوگی، جنت جہنم نہیں ہوگی؟ یہ تمہاری سوچ کیسی سوچ ہے؟ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسا سوچتے ہو، کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ ایک طرف آخرت ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت یہ سب سے بہتر اور سب سے زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ اور رہی بات دنیا کی، تو دنیا فنا ہونے والی ہے، دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ دنیا کی کیا حقیقت ہے معلوم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے، صحابہ کرام راستے میں دیکھا کہ ایک بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا تھا، مر گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، اس کا کان پکڑا، اور اس کے بعد صحابہ کرام سے کہا کیا تم میں سے کوئی اس بچے کو اتنے اور اتنے درہم میں خریدنا چاہے گا؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو مرا ہوا بچہ ہے، اسے کون خریدے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کان پکڑ کر فرمایا کہ
تمہارے نزدیک اس بکرے کے بچے کی جو حیثیت ہے، جو اہمیت ہے نا، اس سے بھی کہیں زیادہ گیا گزرا معاملہ اللہ کے نزدیک دنیا کا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک یہ دنیا اپنے سارے خزانوں سمیت، دنیا میں جتنا خزانہ ہے، جتنا سونا چاندی ہے، جتنے ہیرے جواہرات ہیں، جتنے زمین جائیداد ہیں، جتنا روپیہ پیسہ، جتنی پراپرٹی ہے، جتنی ملکیت ہے، سب کو اکٹھا کرے کوئی کیلکولیشن نہیں کر سکتا، کوئی حساب نہیں لگا سکتا کہ اس دنیا کی قیمت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے اس رب کے نزدیک اس دنیا کی کیا حقیقت ہے، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ مچھر کا پر آدمی کو کاٹتا ہے، آدمی ہاتھ مارتا ہے، مچھر مر جاتا ہے، کیا حیثیت ہے اس کی؟ یہی حیثیت اور اس سے بھی گئی گزری حیثیت اس دنیا کی اللہ رب العالمین کے نزدیک ہے۔ اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں کہ ہمارے نزدیک اس دنیا کی کیا اہمیت ہے۔ اپنے احوال پر غور کریں، اپنی عبادات پر غور کریں، اپنے دعاؤں پر غور کریں۔ اگر ہماری زندگی میں کوئی مشکل آ جائے، ہماری زندگی میں کوئی پریشانی آ جائے، ہمارا بچہ بیمار پڑ گیا، ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہمارے گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا، ہمیں دنیا کا کوئی نقصان ہو گیا، ہم مزدوری پر لگے ہوئے تھے، ہمارا روزگار چھوٹ گیا، کام چھوٹ گیا، ڈیوٹی پر سے ہٹا دیے گئے، نوکری ہاتھ سے نکل گئی تو ہمارے اوپر مصیبتوں کا پہاڑ آ جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ مصیبت ہم ہی پر آئی ہے، سب سے زیادہ مصیبت زدہ ہم ہی ہیں، ہم سے بڑا مصیبت زدہ کوئی نہیں ہے۔ پھر اس مصیبت کے خاتمے کے لیے نماز کی پابندی ہونے لگتی ہے، اس خسارے کی بھرپائی کے لیے ذکر و اذکار کا اہتمام ہوتا ہے، اس خسارے کی بھرپائی کے لیے دعا ہونے لگتی ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھنے لگے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھے تو کیا مانگتے ہیں؟ اے اللہ مصیبت دور کر دے، اے اللہ نوکری ہاتھ سے نکل گئی نوکری دلا دے۔ کیا معلوم ہوا؟ اگر ہم جیتے ہیں تو دنیا کے لیے جیتے ہیں، ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں تو دنیا کے لیے نماز کی پابندی کرتے ہیں، ہم دعا مانگتے ہیں تو دنیا کے لیے دعا مانگتے ہیں، ہم دن میں سویرے اٹھتے ہیں تو دنیا کے لیے اٹھتے ہیں، ہم رات میں دیر تک جاگتے ہیں تو دنیا کے لیے جاگتے ہیں، ہم حرام حلال کی تمیز کھوتے ہیں تو دنیا کے لیے کھوتے ہیں۔ اور ہمارے نزدیک آخرت کچھ نہیں ہے، اللہ کی عبادت اور بندگی کچھ نہیں ہے، نماز کی پابندی کچھ نہیں ہے، دین کا سیکھنا سکھانا کچھ نہیں ہے، دین کے مجلسوں میں بیٹھنا بیٹھانا اور وہاں پر بیٹھ کر کچھ دین کا علم حاصل کرنا ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا، ہماری زندگی پر کچھ فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑتا ہے تو دنیا کا تھوڑا سا معاملہ ہاتھ سے نکل جائے تو بہت فرق پڑتا ہے، بہت بڑا نقصان ہو گیا، اس سے مشورہ کر رہے ہیں، اس سے رائے لے رہے ہیں، اس کے پاس جا کر سفارش کی درخواست کر رہے ہیں، اس سے کہہ رہے ہیں کہ کہیں کام ہوگا تو بتلانا، کہیں مزدوری پر لگا دو، میرا بیٹا بیکار ہے، ہم کام پر نہیں، ہمارے گھر میں فلا پریشانی ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی شخص اپنی ملاقاتوں پر، اپنی مجلسوں پر غور کرے؟ کیا کوئی آدمی اپنے دین کے خسارے کو بیان کرتا ہے کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ کوئی ہوگا تو بتانا، میں قرآن پڑھنا سیکھ لوں۔ مجھے نماز پڑھنی نہیں آتی، مجھے نماز کی دعائیں یاد نہیں ہے، مجھے صبح شام کی دعائیں یاد نہیں ہے، میں دین کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں پاتا، مجھے وضو کے نواقض وضو اور فرائض وضو کا پتہ نہیں ہے، میں روز مسجد میں آتا ہوں، روز وضو کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ وضو میں کن چیزوں کا لحاظ کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ وضو سے پہلے اور بعد کی دعا یاد نہیں، مسجد میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کی دعا یاد نہیں، کھانا کھانے سے پہلے اور بعد کی دعا یاد نہیں، کچھ یاد نہیں ہے۔ یاد ہے تو دنیا ہے، دنیا کمانا کیسے ہے، دنیا حاصل کرنا کیسے ہے، دنیا والوں کو بیوقوف کیسے بنانا ہے، دنیا میں ترقی کیسے حاصل کرنی ہے، دنیا میں اونچائی تک کیسے پہنچنا ہے، ہمیں سب پتہ ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی مشورہ لینے آ جائے ہمارے پاس دین کے بارے میں تو زبان گنگ ہو جاتی ہے، دوسروں کا حوالہ دیتے ہیں کہ مسجد کے امام کے پاس جاؤ، کسی عالم سے رابطہ قائم کرو، میں فون نمبر دیتا ہوں ان سے بات کر لینا۔ لیکن جب دنیا کی بات آتی ہے، بیٹھو، آپ ایک بات پوچھیں گے 4 بات بتائیں گے، آپ ایک معاملے میں مشورہ کریں گے آپ کو 4 راستہ بتائیں گے، آپ یہ نہیں ایسا کرو آپ کو زیادہ پیسہ ملے گا، آپ ایسا نہیں ایسا کرو آپ کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، ہم ساتھ میں ہیں۔ تو یہ دنیا کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور دنیا کے لیے ہی مر جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے ابن آدم میری عبادت اور بندگی کے لیے یکسو ہو جا، تھوڑا سنجیدہ ہو جا، جس کے لیے پیدا کیا گیا اس کو اولیت دے، جس کے لیے تمہارا وجود ہے اس کو فوقیت دو، دنیا چھوڑ دو، بیوی بچوں کی قربانیاں دو۔ اگر ایسا کرو گے جیسا اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے ویسا کرو گے تو کیا ہوگا معلوم؟
اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں تمہارے سینے کو گنا سے بھر دوں گا، املأ صدرک غنا، میں تمہارے سینے کو بے نیازی سے بھر دوں گا، واسد فقرک، اور میں تمہارے فقر و فاقہ کو روک دوں گا۔ جس چیز کا خدشہ لگا رہتا ہے، جس چیز کا ڈر لگا رہتا ہے کہ دنیا ہاتھ سے نکل نہ جائے، روزی ہاتھ سے نکل نہ جائے، نوکری نہ چھوٹ جائے، سارے خدشے اندیشے ختم ہو جائیں گے۔ کب؟ جب عبادت کے لیے یکسو ہوں گے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر ایسا نہیں کرے گا، یعنی میری عبادت کے لیے یکسوئی اختیار نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا املأ صدرک شغلا، میں تمہارے سینے کو مشغولیت سے بھر دوں گا۔ اور یہی ہے ہمارا حال کہ ہم عبادت کے لیے یکسو نہیں ہے، اور ہمارے سینہ، ہمارا دل، ہمارے خیالات، ہماری سوچ فکر، ہماری کوششیں پوری طریقے سے دنیا کے الجھنوں سے بھری ہوئی ہے۔ آدمی نوکری کر رہا ہے، آدمی کے پاس برابر پیسہ آ رہا ہے، آمدنی برابر جاری ہے، پھر بھی خدشہ لگا ہے، ڈر لگا ہوا، ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے۔ کیوں؟ عبادت نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، تلاوت نہیں کرتے۔ اور ولم اسد فقرک، میں تجھ سے فقر و فاقہ کو روکوں گا نہیں۔ فقر و فاقہ آ کر رہے گا۔ فقر و فاقہ صرف یہ نہیں کہ ہمارے گھر میں کھانے پینے کی چیزیں نہ ہوں۔ اصل خسارہ ایک مومن کی زندگی میں دین کا خسارہ ہوتا ہے۔ دنیا تو آپ جتنی بھی کما لیں وہ چھوڑ کر جانا ہے، اور جو لے کر جائیں گے وہ باقیات الصالحات، نیکیاں، اعمال صالحہ، نمازوں کا اجر و ثواب، تلاوات کا اجر و ثواب، دعاؤں کا اجر و ثواب، توبہ استغفار کا اجر و ثواب۔ اس سے آگے بڑھ کر اس پہلو پر بھی غور کریں کہ آدمی اپنے شب و روز کو دو حصوں میں تقسیم کرے، اپنے معمولات کو دو حصوں میں تقسیم کرے، اپنی مجلسوں اور خلوتوں کو، اپنی بات چیت کو، اپنے اعمال کو دو حصوں میں تقسیم کرے۔ ایک طرف نیکیوں کا پردہ ہو، ایک طرف برائیوں کا پردہ ہو، ایک طرف اعمال صالحہ ہو، ایک طرف گناہ اور معصیات ہوں۔ آدمی روزانہ رات میں سونے سے پہلے اپنے دن کا محاسبہ کرے کہ آج میں کتنی نیکیاں کر سکتا تھا، مجھے کرنی چاہیے تھی، کتنی عبادات مجھ پر فرض تھی اور میں نے نہیں کی، وہ گناہ کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ اور کتنے گناہ ایسے تھے جو مجھے نہیں کرنے چاہیے تھے، جس سے میں بچ سکتا تھا، جس سے بچنا میرے لیے ضروری تھا، اور میں نے کیا، جان بوجھ کر کیا، معلوم تھا، کسی نے بتایا، ٹوکا، سمجھایا، سب کچھ، لیکن میں نے کیا اپنے نفس اور اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے، مجھے نہیں کرنا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، یہی حساب کتاب ہمارے سامنے آخرت میں ہونے والا ہے کہ مسجدیں بہت دور ہیں، نماز چھوڑ دی، اور مسجد قریب بن گئی، محلے میں بن گئی، تو مسجدوں میں نمازیوں کا پتہ نہیں۔ کتنے نمازی ہوتے ہیں، کتنے مصلی ہوتے ہیں ہمارے مسجدوں میں ہیں؟ ابھی جمعہ کی نماز میں اتنے مصلی کہ لوگوں کو جگہ نہیں ملتی۔ ابھی 2-3 گھنٹے بعد عصر کی نماز میں مسجدیں ویران رہیں گی، اور پھر پورا ہفتہ ویران رہیں گی، اور کسی کو کوئی احساس نہیں۔ صحابہ اسلاف کا معاملہ یہ تھا کہ وہ نفل عبادات میں اگر کوتاہی ہو جاتی ہیں، بعض سلف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی روزانہ کے معمولات میں تلاوت کے ایک حصہ مقرر کر رکھا تھا کہ میں قرآن کا اتنا حصہ تلاوت کروں گا، اور اپنے معمول کے مطابق تلاوت کرتے تھے۔ لیکن کبھی کسی وجہ سے معمول میں فرق آ جاتا، تلاوت کم ہوتی تو اپنی داڑھی پکڑ کر روتے، ان کے آنسوؤں سے ان کی داڑھیاں تر ہو جاتی، اور سوچتے، اللہ سے توبہ استغفار کرتے کہ آج میں نے ایسا کون سا گناہ ہوا ہے، کون سا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے میں کچھ پاروں کی تلاوت کی توفیق سے محروم کر دیا گیا۔ بعض سلف کہتے ہیں کہ میں 6 مہینے تک تہجد کی نماز کی توفیق سے محروم کر دیا گیا، تہجد میں نہیں اٹھ پا رہے ہیں، تہجد چھوٹ جا رہی ہے۔ سلف کے نزدیک تو فرض نمازیں چھوٹ جائے اس کا تصور ہی نہیں تھا، ناقابل یقین چیز تھی کہ ان کی فرض نماز چھوٹ جائے۔ اور آج بھی عرب میں آپ جا کر دیکھیں، عربوں میں آپ کو ایسے سینکڑوں لوگ ملیں گے جن کی سالہ سال تہجد نہیں چھوٹتی ہے، تہجد کے اتنے پابند ہوتے ہیں۔ تو سلف کا تہجد اگر کبھی چھوٹ جاتی تو وہ غور کرتے اور کہتے کہ میں نے غور کیا تو میں نے پایا کہ میں نے ایک گناہ کیا تھا، میں اس گناہ کی وجہ سے تہجد کی توفیق سے محروم کر دیا، اتنا احساس تھا۔ ہماری نمازیں چھوٹ گئی، ہفتہ بھر، مہینہ بھر تلاوت قرآن کی توفیق نہیں ہوتی، ہمیں کوئی احساس نہیں ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں کہ صبح شام کی دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، اس کا پڑھنا کتنا اہمیت کا حامل اور اس کی زندگی پر کتنے اثرات ہیں، کوئی احساس نہیں۔ بس
دنیا 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 اسی کے لیے پیدا کیے گئے. یہی دنیا کی حقیقت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض احادیث میں اور اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بیان کیا. 11ویں پارے میں بھی اللہ رب العالمین نے ٹھیک یہی آیت بیان کی، انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلنا، کہ بے شک دنیا کی مثال تو بس ایسی ہی ہے گایا کہ اس پانی کی طرح جو ہم نے آسمان سے برسایا ہے. اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ مثال اس لیے بیان کی جاتی ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تعالیٰ تو تمہیں سلامتی والے گھر کی طرف بلاتا ہے. سلامتی والا گھر دار السلام، جنت، دار الخلد، ہمیشگی کا گھر، نعمتوں بھرا گھر، ہر طرح کی نعمتیں آشائش سے ہیں. ہم ان نعمتوں کو بھول کر، ان نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی حقیر نعمتوں میں مگن ہیں اور بہت ساری خیر اور بھلائی کی توفیق سے محروم کر دیے گئے ہیں. اور دل سخت اتنا ہے کہ دین کا کتنا بھی بڑا نقصان ہو جائے ہمارے کانوں پر جوں نہیں رینگتی اور ہمیں احساس اور شعور نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنا بڑا گھاٹا کر دیا، کتنے بڑے نقصان اور خسارے سے دوچار ہو گئے. اور یہ اسی لیے ہے کہ جب آدمی دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے حوالے کر دیتا ہے اور آخرت سے غافل کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں احکامات کو سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما. دنیا کو ویسا ہی سمجھنے کی توفیق دے جیسا تو نے اپنے فرمان کے اندر، قرآن کے اندر، نبی نے اپنے فرمان کے اندر بتلایا ہے. دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو اپنی زندگی میں ترجیح دینے، اولت دینے کی توفیق عطا فرما. ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہم جن عبادات کی ادائیگی اور پابندی کی توفیق سے محروم ہیں ان گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں فرض عبادات کی پابندی کے ساتھ ساتھ نفل عبادات کا اہتمام کرنے والا بنا. جب تک دنیا میں زندہ رکھ، آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے نیکیاں کرنے، اعمال صالحہ کرنے اور خیر اور بھلائی کے کام کرنے کی توفیق دے. جب تک دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر، توحید پر، ایمان پر ہمیں زندہ رکھ. ہمارا خاتمہ فرما تو اسلام پر، توحید پر، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله. ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.